نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ 19 مئی 2023 جمعۃ المبارک کا دن تھا جب وفاقی شرعی عدالت کے 2 رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی خود چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت محترم جناب سید محمد انور صاحب فرما رہے تھے اور ان کے ساتھ جسٹس خادم حسین صاحب موجود تھے، اس 2 رکنی بینچ نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کو غیر اسلامی قرار دیا، قرآن اور سنت سے گویا متصادم قرار دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اسلام مرد کے احکام بیان کرتا ہے، عورت کے کرتا ہے، اور عورت اور مرد کے بیچ میں جنس ہے جسے لوگ خواجہ سرا اور مختلف ناموں سے جانتے ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں اور وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ مشابہ مرد ہوتا ہے، مشابہ عورت ہوتا ہے، اور خنثی مشکل ہوتا ہے۔ یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، خنثی کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک مرد یہ کہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں عورت کی طرح جو ہے نا وہ چلوں، اور وہ جا کے نادرہ میں یہ کہے کہ جناب مجھے عورت ڈکلیئر کر دیا جائے بغیر کسی میڈیکل رپورٹ وغیرہ کے، اور اسی طریقے سے کوئی عورت کہے کہ مجھے مرد جو ہے نا وہ بنا دیا جائے اور جو مجھے مرد لکھا جائے۔ تو اس حوالے سے وفاقی شرعی عدالت میں جب یہ ایکٹ گیا تو وفاقی شرعی عدالت نے فریقین کو سننے کے بعد وکلاء کے دلائل اور ساری چیزیں سمجھنے کے بعد اسے غیر قانونی قرار دیا۔ یہاں تک تو اس فیصلے کی ہم تحسین کرتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ وفاقی حکومت جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو قبول کریں گے جیسا کہ فیصلہ ہوگا، مگر اب عملاً یہ ہونے جا رہا ہے، جو رپورٹ اور جو اطلاعات اور جو خبریں میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں وہ یہ کہ وفاقی حکومت اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وفاقی حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہاں قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہے کہ قرآن اور سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا، اور قرآن اور سنت کی تشریح کون کرے گا؟ قرآن اور سنت کی تشریح کے باب میں آپ کے پاس اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ جب آپ قانون بنانا چاہتے ہیں یا قانون بنانے کے حوالے سے آپ اسمبلی میں بات کرتے ہیں تو ان قوانین کو آپ ایک نظر پہلے بھیج دیا کریں نظریاتی کونسل میں، یہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر اسلامی نظریاتی کونسل جو سفارشات مرتب کرتی ہے ان کو بھی گویا ایک الماری میں ڈال کر بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے داخل دفتر، اور ان پر عمل آج تک نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے وفاقی شرعی عدالت ہے، اور یہ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس کے نام سے ظاہر ہے، یعنی وفاق کی وہ عدالت جو سب سے بڑی عدالت ہے شریعت کے لحاظ سے، وہاں ایک چیف جسٹس صاحب فیصلہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور معزز جج موجود ہے۔ اب ان کے فیصلے کو آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں، یعنی سپریم کورٹ کا کیا لینا دینا شریعت سے؟ وہ سپریم کورٹ جو سود کے باب میں جو ہے نا وہ اس کے جواز کی بات کر رہا ہو، وہ سپریم کورٹ جو درجنوں فیصلے غیر اسلامی دے چکا ہو جو نظریہ پاکستان سے متصادم ہو۔ ظاہر ہے کہ جب فیصلہ آ جائے تو فیصلہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ اور پھر میں وفاقی حکومت سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کس سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں؟ وہ سپریم کورٹ جس کے چیف جسٹس کے خلاف آپ جو ہے نا وہ باقاعدہ مصروف عمل ہے، اور آپ چیف جسٹس پر روزانہ کی بنیاد پر تنقید کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت حکومت سے ہٹ کے، ریاست سے ہٹ کے ایک متوازی نظام قائم کیا ہوا ہے۔ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے مختلف ججز پر آپ کو اعتراض ہے، ان کی جو آڈیو لیکس کے معاملات ہیں روز کی بنیاد پر، اس حوالے سے آپ کمیشن بناتے ہیں، قومی اسمبلی میں آپ جو ہے نا وہ چیف جسٹس پر تنقید کرتے ہیں اور ان کو جواب دہ قرار دیتے ہیں اسمبلی کے سامنے۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں، یعنی جہاں ایک طرف آپ اس چیف جسٹس پر عملاً عدم اعتماد کر کے وہاں آپ دھرنا جو ہے وہ دے چکے ہیں، اور اب اسی کی عدالت میں، اسی سپریم کورٹ میں
آپ ایک اسلامی آئینی فیصلے کو لے کر جا رہے ہیں، حالانکہ اس فیصلے کو جو خواجہ سرا برادری ہے، یعنی جو خواجہ سرا لوگ ہیں، انہوں نے اس کو سراہا ہے، اس فیصلے کی تحسین کی ہے اور کہا ہے کہ جو یہودی اور مغربی ایجنڈے کے پر لوگ جو ہے وہ کاربند اور کار فرما تھے، یہ ان کی شکست ہے اور ہماری فتح ہے، نہ جانے آپ کدھر جا رہے ہیں۔ اور میں گزارش یہاں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ ایک بڑی قداور سیاسی شخصیت ہے، آپ کے وزراء ہیں، آپ قومی اسمبلی میں موجود ہیں، آپ ذرا غور کیجئے، میں وفاقی وزراء سے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں، اسی طریقے سے فضل الرحمان صاحب کے اپنے صاحبزادے ہیں اور دیگر لوگ وہاں پر موجود ہیں، میں ان سے اور اسلام پسند میں ایم این اے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں کہ جناب انہیں سمجھائیے آپ کس گڑھے میں چھلانگ لگانے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کے قرآن کے خلاف، جناب آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں ایک ایسا فیصلہ جو قرآن کے مطابق ہے، اور آپ قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید مرد کو مرد کہتا ہے، عورت کو عورت کہتا ہے، اسی حساب سے وراثت کے معاملات ہیں، دیگر چیزیں، تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ نبی علیہ السلام کے نظام کے متوازی کوئی نظام لے کر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جانا چاہ رہے ہیں۔ میں وفاقی وزارت قانون کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وزیر موصوف سمیت تمام سے، محترم اٹارنی جنرل صاحب سے، کہ جناب یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ توجہ فرمائیں کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں۔ آپ قرآن کے خلاف آپ سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ لیں گے کہ جناب ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اس نظام کو نہیں مانتے، ہم اسلام کے نظام کو نہیں مانتے، آپ چاہتے کیا ہے؟ اس لیے ہماری دس بستہ یہ گزارش ہے کہ خدا را قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ کسی کے حقوق سلب نہیں کر رہا، بلکہ اسلام تو تمام کے حقوق دینے والا ہے اور ان کی دہلیز پر دینے والا ہے۔ تو اس وقت یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں پیشی کے حوالے سے کہ جناب اس کو ہم چیلنج کریں گے پیش ہو کر، تو یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ججز وہ ہیں کہ جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ جناب سید کون ہوتا ہے، سید کسے کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا نظام عدل ہے، جب ہی ہم بہت آخر پر ہیں تو ہماری عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ موجود ہیں، ہم سب کو یک جنبش قلب جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتے کہ سب اسلام سے متصادم ہیں، لیکن جو اسلام کے خلاف بات کرے گا، یاد رکھیے ہمارا کام ہے زبان کے ذریعے بات کر کے اپنا پیغام آپ تک پہنچانا کہ جناب آپ توجہ فرمائیں۔ نہیں کریں گے تو وہ لوگ جو مسند اقتدار پر متمکن تھے اور جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، وہ ہم نے عدالتوں میں پولیس کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے دیکھے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم چنا دیگر نیست، اب وہ چھپے پھر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے کہ جنہوں نے غازی صاحب کو پھانسی دلوانے میں کردار ادا کیا ہو، یا جن لوگوں نے ختم نبوت کے حوالے سے بات کی ہو، یاد رکھیے یہ سب اس کی سزائیں مل رہی ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ کے نظام کو جو چھیڑے گا، یاد رکھیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ رب العالمین تو موجود ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، وہ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستقبل میں اچھے ناموں سے آپ کو یاد رکھا جائے، آپ کے کردار کی تعریف کی جائے، تو آپ خدا را قرآن کی طرف آئیے، نبی علیہ السلام کی طرف آئیے، نظام اسلام کی طرف آئیے، آپ تاریخ میں زندہ اور پائندہ ہو جائیں گے۔ وگرنہ لوگ آپ کے زندہ باد کے نعرے تو آپ کے سامنے لگائیں گے، لیکن آپ زندہ باد نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اسلام کے خلاف بات کریں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ مرد آباد ہو جائیں گے۔ توجہ طلب اور غور طلب امر یہ ہے کہ عدالتیں بھی توجہ کریں اور وفاقی حکومت اور اس کی وزارت قانون دیکھے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں ان کو کیسے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس پر جو ہے نا وہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اس لمحے میں جو
لبیک مارچ ہو رہا ہے اور یہاں کراچی سے، جو کہ بنیادی طور پر ناموس رسالت اور دیگر حوالوں سے شروع ہوا ہے، اور اب وہ پنجاب میں داخل ہوا چاہتا ہے، اطلاعات کے مطابق یہ داخل ہو چکا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جو تحریک کی قیادت ہے وہ بھی فرنٹ پر آ کر اس پر بات کرے، اور تمام مذہبی جماعتوں کے قائدین بھی اس پر بات کریں اور اپنا نقطۂ نظر بیان کریں کہ جناب اسلام کے خلاف ہم کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو میری یہ گزارش رہے گی خاص طور پر مارچ والے احباب سے، کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ تو آپ خدا را اس کو بھی اپنے مارچ میں ڈسکس کیجئے اور وفاق کو پیغام دیجئے کہ ہم مہنگائی کے خلاف بھی ہیں، ہم تمام چیزوں کے خلاف ہیں، اور اسلام سے متصادم کوئی چیز نہیں ہونے دیں گے، اور وفاقی حکومت کو ایک زوردار پیغام جانا یہ بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت ضرور ہوش کے ناخن لے گی اور ایسا کرنے سے گریز کرے گی، یہ امید ہے۔ بہرحال امید پر دنیا قائم ہے، لیکن آپ لوگ اپنا کردار ضرور ادا کیجئے، مذہبی طاقتیں ہوں یا جتنے بھی مسلمان ہیں جو اس ملک میں قانون اور انصاف کے لیے کھڑے ہیں، ان سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی شدید ترین اس وقت ضرورت ہے۔